تو بھائی عامر شاہ صاحب بھی یہاں کرتے ہیں اعتکاف، ہمارے قریب ہی یہاں تھوڑا مطلب 2-4 کلومیٹر پہ ہی ہوگا، اور وہ بھی پورے مہینے کا کرتے ہیں، 2 عشرے نفلی اور آخری جو ہے وہ سنت اعتکاف۔ اس پہ ان لوگوں کا ترتیب بھی ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، کوئی 3 دن کے لیے، کوئی 4 دن کے لیے، جس کو جتنا ٹائم ملا۔ حضرت شیخ کے لیے تو پوری دنیا بھر سے لوگ آتے تھے۔ جیسے حضرت ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب، حضرت صوفی اقبال صاحب مدینہ منورہ سے یہاں آتے تھے، جہاں بھی حضرت ایک سال حضرت نے فیصل آباد میں اعتکاف کیا یا سہارنپور میں، تو وہ مدینہ منورہ سے یہاں آتے تھے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، آدمی تو کہہ گیا یار مدینہ منورہ چھوڑ کے یہاں آ رہا ہے، بٹ آج اسی آنے کی وجہ سے وہ سب بھی اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ان کی تربیت ہو گئی اس مقام پہ۔ وہاں اگر صرف مدینہ منورہ میں رہتے اس وقت اعتکاف کے لیے، تو ثواب اس ایک اعتکاف کا تو بالکل زیادہ ملتا، مگر تربیت نہیں ہوتی۔ تو اعتکاف میں شیخ کرتے ہوں اپنے سب سے، دیکھو میں آپ کو 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کے اپنے اثرات ہیں۔ ہمارے اکثر نقشبندیہ حضرات کے یہاں تو بیان کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ تو اب تھوڑے بیان کرتے ہیں، ورنہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بزرگ، ان کا خواجہ صاحب تو بات ہی نہیں کرتے تھے، یعنی میں نے خود دیکھا گھنٹے تک آپ بیٹھے رہو تو وہ بھی خاموش، آپ بھی خاموش، کسی نے کچھ سوال پوچھ لیا تو بڑا مختصر جامع ادروائز کا، مگر اس بیٹھنے سے لوگوں کی زندگیاں پلٹ جاتی تھیں۔ پوائنٹ 1، حضرت شیخ کڑاکے دار تربیت کرتے تھے، انگلش میں تربیت کرتے تھے، کھٹک۔ آپ حضرت شیخ کی آپ بیتی ہے، وہ پڑھیں آہستہ آہستہ، آپ کو پتہ چلے گا ان کے والد صاحب نے ان کی کیسے تربیت کی تھی، عجیب، انبلیویبل۔ مولانا کو بتا رہا تھا، اس میں حضرت شیخ نے لکھا کہ میرے پاس جیب نہیں ہوتی تھی اور میں پیسے نہیں رکھتا تھا کبھی اپنے پاس، تو ایک دفعہ میں کسی کو ٹرین اسٹیشن پہ لینے گیا تو آئی ڈڈ ناٹ ہیو منی ٹو بائی اے پلیٹ فارم، جیب میں کچھ تھا ہی نہیں، تو پلیٹ فارم ٹکٹ بھی میں نے ادھار کیا اور بعد میں اس کو پیسے بھجوائے۔ پیسے کا کوئی، تربیت ان کی ایسی ہوئی تھی۔ قرآن سے ایسے عاشقی، ان کے والد صاحب نے اتنا پکا قرآن کروایا تھا، اور ان کو بچپن میں ہی کہا کہ جب قرآن کر لیا حفظ تو روزانہ ایک قرآن شریف آپ پڑھ لو روزانہ، اس کے بعد کھیلنا۔ تو حضرت شیخ کہتے میں صبح شروع کرتا، عصر پہ ختم کر لیتا، اور اس کے بعد کھیلتا رہتا ڈیلی۔ تبھی آپ نے وہ مولانا نے کتاب پڑھی نا کہ حضرت شیخ کا 30-35 پارے رمضان میں روزانہ پڑھنے کا، جو آدمی 35 پارے پڑھے گا تو نماز بھی تو کوئی عزت سے پڑھے گا نا، ہماری طرح فراری تو نہیں ہوتی اس کی نماز بھی آرام سے پڑھے گا۔ اس کے بعد 35 پارے 30-35 پارے روزانہ پڑھنا۔ ہمارے حضرت، پرانی بات کر رہا ہوں، جب اعتکاف میں اتنا رش نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، تو حضرت بھی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے اعتکاف میں، اور صرف حضرت نہیں، وہ غفوریہ میں 2-3 لوگ ایسے تھے جو روزانہ ایک قرآن، ایک تو میرے ساتھ ہی بیٹھتے تھے شریف بھائی، حبیب بھائی کے والد، وہ 3 لوگ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتے تھے۔ یہ تو میں نے خود دیکھے نا، تینوں لوگ خود دیکھے۔ اب پھر حضرت، پھر رش اتنا ہو گیا اور معاملات، اور پھر حضرت کی طبیعت، مگر یہ حضرت کا اپنا معمول بھی ایک تھا، روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ پھر حضرت شیخ اعتکاف میں ظاہری بات ہے، جب جتنے جیسے لوگ آتے تھے تو ظاہری بات مجمع کی، حضرت شیخ کا بیان کا مزاج نہیں تھا، آپ کو ایز سچ حضرت شیخ کا یوں بیان نہیں ملے گا،
جیسا ہم کہتے ہیں جی اچھا وہ کیا کہتے ہیں 1:30 بجے بیان ہوگا، اس طرح ان کا اتنا مزاج نہیں تھا. یہ اس طرح تھا، یا کسی نے کیا کتاب پڑھ لیتے تھے مجلس میں، کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یا کوئی پڑھ لی، پھر اس کی ایکسپلینیشن کر دی. مگر تربیت بڑی کڑک تھی، سارے اپنے متعلقین کی تربیت بڑی. اور اسی واسطے آپ ان کو دیکھیں کہ ایک سے ایک ان کے جو خلفاء میں ایک سے ایک بڑی ہستیاں ہیں. صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اسماعیل صاحب دعوت برکاتہم علی، مولانا عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ. ایسے جو ایک ایک اپنی ذات میں انسٹیٹیوشن ہے. حقیقت میں مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام آباد سے اتنا بڑا کام کیا، ڈاکٹر اسماعیل صاحب دعوت برکاتہم علی، آپ کو پتہ ہے پورے امریکہ کینیڈا میں افتاء تک میرے خیال پہلا مدرسہ یہ تھا جہاں تخصص شروع ہوا. پہلے وہاں مفتی نہیں بنتے تھے امریکہ میں. دارالعلوم مدنیہ واز دا فرسٹ ٹو مائی انفارمیشن. اور بڑے جب وہ گئے وہاں بفلو، تو انہوں نے ایک چرچ خریدا، اور وہ پورا علاقہ جو تھا نا وہ بالکل ایک ایسا علاقہ تھا کہ کرائم ریٹ بہت اونچا تھا، اور نو بڈی وانٹیڈ ٹو گو دیر. اور یہ حضرت نے خود مجھے بتایا. پھر جب انہوں نے لے لیا اور کام شروع کیا تو کچھ عرصے بعد وہ موسٹ پیسفل ایریا بن گیا، اور اس کا اخباروں میں آتا تھا کہ جی اب بھی بالکل جب سے یہ آئے ہیں پورے علاقے میں امن امان ہو گیا ہے. وہ میں نے وہاں خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ برقعے میں عورتیں گھوم رہی ہیں، بالکل شریعہ کمپلائنٹ. وہاں انہیں جنگل میں منگل کر دیا. صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت عجیب پوری دنیا میں، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور میں کہا یہ حضرت شیخ کے ایک ایک خلیفہ ایسا تھا جو ان اٹ سیلف صاحب کمال تھا. ایک بزرگ سے مولانا حسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں، ان کی ہم نے زیارت کی. وہ قرآن کی تجوید 7 اشرا قرات پہ انہوں نے عجیب کام کیے ہیں، پروگرامز تیار کیے. ہم تھے نا، یہ مولانا ساتھ تھے ہمارے، ہم گئے تھے ان کے مکہ میں ملنے. تربیت کی انہوں نے لوگوں کی. دس از دا سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی. صرف اسلامک جورسپروڈنس نہیں پڑھایا، صرف مسئلے نہیں بتائے، تربیت کی. ان کے اخلاقیات کی، ان کے معاملات کی، ان کے ایٹیٹیوڈز کی، ان کے تھاٹ پروسیس کی. وی نیور تھنک کہ یہ ساری چیزیں ہماری کریکشن ریکوائر کرتی ہیں، ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اور نیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ہم ایک کام غلط کر رہے ہوتے، یا ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، کمپرومائز کر رہے ہوتے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یار. جب وہ تربیت ہو جاتی تو پھر ہمارا تھاٹ پروسیس چینج ہو جاتا ہے، پرسیپشن ٹورڈز لائف چینج ہو جاتی ہے، ہمارے زندگی کے گولز بدل جاتے ہیں. میری مثال سامنے آپ کی، مطلب حضرت کی برکت سے اگر 1 منٹ کے لیے وہ بہرحال جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور وہ سبب کے درجے میں اگر میں حضرت کے پاس نہیں ہوتا تو آج کوئی میں ٹیکسٹائل مل چلا رہا ہوتا، 20 سنگل کے بھاؤ آپ کو بتا رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور وہ فکر مجھے ہوتی کہ یار وہ اسٹیٹ بینک نے 2% پہ مشینیں دینے کی بات کی، تو چلو ابھی اس بار تو منگا لو. تھاٹ پروسیس ہے نا. بٹ
Yes, there is absolutely no harm in making money, but Sharia compliant. یہ تو رابن ہوڈ کی طرح نہیں کہ لوگوں کا مال چوری کر کے تقسیم کرنا، یہ اسلام جائز نہیں کرتا. الگ بات آپ کو کسی نے کیسے لیا وہ الگ ہے ٹاپک، مگر آپ کو حق نہیں کسی کا مال چوری کرو. اسی طرح آپ حرام مال بنا رہے ہو، سود لے رہے ہو اور کام کر رہے ہو، تو وہ کام اسلام نہیں انکریج کرتا. شریعہ کمپلائنٹ کام کرو، چاہے آپ 10 ارب کا کرو، 50 کروڑ کا کرو، ارب کا کرو، بڑے سے بڑا کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تھاٹ پروسیس کا فرق ہے نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ بڑے سے بڑا کام کرو. جب پرسیپشن بدلتا ہے نا انسان کی، تھاٹ پروسیس بدلتی ہے. میرے والد صاحب، اللہ نے ان کو بہت دیا تھا، فہم دیا تھا. ہماری ٹیکسٹائل مل تھی، بہت بڑی ٹیکسٹائل مل تھی. تو ایک بار میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر ہم چاہیں تو مرسڈیز خرید سکتے ہیں. میں نے کہا جی ابو لے سکتے ہیں. مگر خود مجھے بتاؤ تو ایک تو ہم اتنی بڑی گاڑی رکھیں گے. اس زمانے میں پاکستان میں بہت کم مرسڈیزز تھے، اب تو بہت بھرمار لگ گئی نا، ویسے نہیں تھی. تو لوگ، جو عام آدمی ہمیں دیکھے گا دعا دے گا یا بد دعا دے گا. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا یار کیا بہتر نہیں ہے کہ ہمارے اللہ کا شکر ہے، ہم ایسا نہیں کہ ہمارے پاس گاڑیاں نہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، مگر جو ایکسٹرا اماؤنٹس ہیں اس سے ہم انڈسٹری لگائیں، مشینیں لگائیں. کیوں لگائیں؟ اس نیت سے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. ہمارے یہاں ٹیکسٹائل والوں کو مشینیں اس واسطے لگانی ہوتی ہے کہ وہ 7 والے سیٹ سے زیادہ اسپنڈل چاہیے اس کو. میں تو ساری بچپن سے یہ چیز دیکھی ہے نا، تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. مائی فادر واز آلسو چیئرمین ایپٹما، ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو وہ خود بتاتے تھے کہ وہ اس کو اسپنڈل مشینری اس واسطے بڑھانی کہ فلانے میاں صاحب کی 2 لاکھ اسپنڈل ہو گئے ہیں تو مجھے 2,20,000 کرنے ہیں. دونوں 2,20,000 کر رہے ہیں، مگر یہاں ایک کا پرسیپشن یہ ہے کہ یار میں نے ون اپ اپنی ایگو بڑھانی ہے، حرام سے حلال سے بس ایگو بڑھانی ہے. اور دوسرا والا کہتا ہے نہیں، مجھے ایک تو اللہ کی مخلوق کی اس طرح خدمت کرنی ہے، اور جب میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے تو میں حرام لے کے نہیں کروں گا. اللہ کی مخلوق کی خدمت بہت نفل ہے، مگر سود حرام ہے. ہاں اسلامک انسٹرومنٹ آپ استعمال کرو، ٹھیک ہے، اسلام کی پوری اپنی اکنامک سسٹم ہے، مداربہ مشارکہ جو بھی ہیں. میں نے تو زندگی میں اب یہ چیزیں اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں کی، پہلے بھی نہیں کی تھی، آج بھی نہیں، مگر اسٹل اسلامک انسٹرومنٹس اویلیبل. پر ایک پرسیپشن ہے نا کہ ہم نے کیوں کرنا ہے. ایک آدمی کہتا ہے، دونوں کو نیٹ ورتھ دونوں کی بڑھ رہی ہے. ایک کی پرسیپشن تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ میری ایگو، میرا نام، یہ. دوسرے کی ہے کہ یار اللہ نے مجھے ایک انٹرپرینور بنایا ہے تو میں اللہ کی مخلوق کی خدمت ایسے کر سکتا ہوں. ہر آدمی ایک الگ ہے نا. ایک عالم اپنا علم پھیلا کے خدمت کرتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے ٹیلنٹ. ایک ڈاکٹر اگر اچھا ڈاکٹر ہے وہ مخلوق کی خدمت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ اپنی علاج کی خدمت. ٹیچر اپنی لائن سے کرتا ہے. تو ایک انٹرپرینور بزنس مین اپنی لائن سے خدمت کر سکتا ہے لوگوں. حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت ویل آف تھے، پیسہ بہت تھا. اور اکثر پھر لوگ ان پہ اعتراض بھی کرتے تھے، یہ کیسے آپ فقیری، اتنا پیسہ اور خاموش رہتے تھے. ان کے کئی گودام تھے جن میں غلہ رہتا تھا، ٹریڈ کرتے تھے. تو جب ملتان میں قحط پڑا، فیمائن پڑا، اس وقت حضرت نے اپنے سارے گوڈاؤنز کے دروازے کھول دیے کہ بھائی ٹھیک ہے سب میں بانٹ دو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بزنس مین ایکوپمنٹ شپ تو یہ کہتی ہے کہ سب میں بانٹو نہیں، یہی تو وقت ہے کمانے کا. آج ہمارا کیا ہوتا ہے، رمضان میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں نا.
کووڈ شروع ہوا، جو ماسک 2 روپے کا نہیں تھا وہ 25 روپے کا بیچنا شروع کر دیا. وہ یہ تو وقت ہے کمانے کا، پرسیپشن ہے نا. اور ایک کہ نہیں، اس وقت مخلوق پرابلم میں، دروازے کھول دو، مفت تقسیم کر دو کم ریٹ پہ. چلو بہت نیک آدمیوں کا دیکھ کاسٹ ٹو کاسٹ بیچ دو، اس وقت کھول دیے دروازے کہ مفت تقسیم دو. اب یہ پرسیپشن کی بات ہے، یہ سمجھنا چاہیے. اسلام بڑا پریکٹیکل ریلیجن ہے. ہر چیز کا طریقہ اللہ پاک نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. تجارت کے اصول کیوں بتایا؟ اگر تجارت نہیں کروانی تھی تو بتائے کیوں؟ زکوٰۃ کا کیوں نظام آیا؟ اگر پیسہ آپ نہیں اکٹھا کر سکتے تو زکوٰۃ کیوں آئی؟ دیٹ مینس کہ دیر از نتھنگ رانگ، مگر اس کو حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، اس پہ زکوٰۃ پوری دیں. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ نکلے گی اس مال کی حفاظت ہوگی، وہ مال بڑھ جائے گا. صدقات کیا کہتے ہیں کہ سود مال گھٹاتا ہے اور صدقات مال بڑھاتے ہیں. اب دیکھو جس کا یقین، پرسیپشن کی بات ہے، اور یہ ہم جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں یہی پرسیپشن صحیح کرانے کے، جس کا یہ یقین ہے صدقات مال بڑھاتے ہیں، اس کا ایکشن کیا ہوگا؟ جو کہتا ہے کہ سود ہوگا تو یار اب دیکھو نا اس وقت 2% پہ انفلیشن، 10% پہ، 2% پہ، تو ہم تو بیسکلی ریورس، ہمیں تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. اور مگر اللہ پاک کہہ رہا ہے سود مال گھٹاتا ہے. حرب من اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ غریب آدمی، چھوٹے آدمی پھر بھی سود میں کم ہوتا ہے. جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈر ہیں وہ سود زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، جن کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جن کے پاس اتنا اپنا پیسہ ہوتا ہے کہ 7 نسلیں کھا سکیں. وہ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی شیطان، حل میں مزید مجھے اتنی مشینیں، اتنا اسپنڈر، اتنا نیٹ ورتھ بڑھانی ہے، اس کے لیے ادھر سے لون، سیمنٹ مل رہی ہے، چلو بھائی وہ بینک خود کہہ رہا ہے آ کے یار چلو لے لیتے ہیں یار، کیا ضرورت ہے تمہیں کام؟ ہاں اپنے پیسے ضرور لو. میرا مقصد کہنے کا یہ کہ یہ جو دل میں ہوس آ جاتی ہے نا، اس کے آپ اچھا کام کرو. انڈسٹری لگانا، بزنس کرنا اچھا کام ہے، نیک آنیسٹ تاجر تو جنت میں ہوگا، مگر پھر اٹ ہیز ٹو بی شریعہ کمپلائنٹ. اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حد ہے اس کے اندر کام کریں. اور جہاں وہ حد کراس ہوتی ہے، اتنی سی بات، آپ کو کہیں منع نہیں ہے کہ آپ کھائیں پئیں، گھومیں پھریں، ساری چیزیں، خوش رہیں، اپنے فیملی میں بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، سب اسلام پورا نظام دیتا ہے، پرفیکٹ نظام دیتا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا. بٹ دین وی ہیو ٹو بلیو کہ اللہ پاک نے جو کہہ دیا کہ نگیٹو ہے وہ نگیٹو ہے، جو پازیٹیو ہے وہ پازیٹیو ہے. اب یہ میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا. اب یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے انکلکیٹ ہوتی ہیں، اور یہ ان اللہ والوں کی صحبت سے ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے دل میں یقین ہوتا ہے، تو جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی اس کا اثر آ جاتا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، انسان ہے، زندگی میں مسئلے بھی آتے ہیں، پرابلم بھی آتے ہیں. حضرت کے پاس گئے، حضرت ایسا مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم آ گیا، یہ گیا. حضرت کہتے یار دنیا ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے، گزر جائے گا. اب اتنا سینس تو مجھے بھی یہ پتہ ہے یار دنیا ہی تو ہے، گزر جائے گا، مگر ان کا جب کہنا ہوتا ہے نا اس کا ایک اپنا وائب ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا ہی ہے، گزر جائے گی، ٹھیک ہے. یہ چیزیں انسان ان بزرگوں کی صحبت میں سیکھتا ہے، یہ تربیت ہے. ان کو دیکھ کے سیکھتا ہے. ایسی چیزیں ہم نے حضرت کے
کرتے دیکھا جو اس وقت ہمارے دل میں بھی آیا یہ پتہ نہیں حضرت کیا کر رہے ہیں. اور پھر بعد میں کئی سالوں بعد جب اس کے فوائد دیکھے تو ہماری آنکھیں کھل گئی. اللہ اب ہم شروع میں 90s کی بات کر رہا ہوں, ارلی 90s کی. تو اعتکاف میں بچے بیٹھتے تھے. اس زمانے میں غفوریہ میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے تو بچے بھی آ جاتے تھے. تو اب ظاہر بات ہے بچے تو بچے ہی ہیں, وہ پھر دن میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور تڑانگ تڑانگ. ہم حضرت کو جا کے کہتے ہیں حضرت یہ بچے شور کرتے ہیں, آپ ان کو منع کر دیں کہ اعتکاف پر نہیں بیٹھو. اور یہ حضرت کیا بولتے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں کہ یار بات سنو, کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہے ہیں نا. اب یہ نہیں ہوں گے یہاں تو کیا ہوں گے, باہر بیٹھ کے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوں گے. کوئی بات نہیں, اور کچھ نہیں ہے نا, کچھ نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں, 5 وقت کی نماز تو یہاں بیٹھے ہوئے نا. ٹھیک, آج وہ بچے, کوئی حافظ ہے, کوئی عالم ہوگا, لمبی لمبی داڑیاں ہیں, مامے پہنے ہوئے ہیں. 30 سال پہلے ہمارا کچھ ہم جذبات میں ویسے بھی شور ہو رہا تھا, یہ دیکھیں اور یہ تو, اور ہو رہا ہوتا تھا. ظاہری بات ہے بچے ہیں, کبھی ایک دوسرے پہ پانی پھینک رہے ہیں واٹ ایور. مگر حضرت کی وہ تھاٹ پروسیس, فورسائٹ, ویژن کتنے آگے کی تھی. اب یہ ہم نے سیکھا کہ یار برداشت کرو, چیزیں خود بخود سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. بات میں ایک نصیحت میں آپ کو بتاؤں وہ میرے بہت کام آ گئی. حضرت نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یار بات پہ ملازم نکالا نہیں کرو, ڈرائیور ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اور دیکھو ہمارے مسجد کے خادم ہیں, جو چلا آ رہا ہے وہ چلا آ رہا ہے. ظاہری بات ہے یہ لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں, ٹنڈی بھی مارتے ہیں, سب کچھ ہے, درگزر سے رہو. اور اس نصیحت کا مجھے اتنا فائدہ ہوا. ظاہری بات انسان ہوتا ہے, گھر میں کسی نے کر دی, کوئی غلطی کر دی, وقت پہ کام نہیں کیا, کوئی گاڑی مار دی, یہ وہ فلانا. تو مگر الحمدللہ اب کوئی میرے پاس 20 سال سے, کوئی 25 سال سے, کوئی پرانے لوگ, وہ ایک حضرت کی نصیحت کہ یار یہ بات پہ یہ نہیں, ہمارا کہتا اچھا نکال دو بات, مان لو وہ بھی انسان ہے. یہ باتیں ہم نے کتابوں میں تو پڑھ لیتے ہیں, مگر جب کوئی شیخ بتاتا ہے نا اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے. ان لوگوں کا جب ایکشن دیکھے, اپنے ایکشن درگزر, تو پھر آدمی کہتا ہے یار یہ ڈویبل ہے. اب آپ کی جو بات ہے کہ حضرت شیخ کے جو حالات, اور دیکھیے ہم کہتے ہیں یار یہ ساری چیزیں ڈول ہم نہیں کر رہے, ٹھیک ہے کمزور ہیں مانتے ہیں, مگر ایک یہ پڑھ کے بار بار دل میں تمنا تو ہوتی ہے یار کاش ہم بھی ایسا کر سکتے, وچ از آلسو اے نعمت. اس کو بھی یہ طلب دل میں پیدا ہو جانا کہ یار میں بھی کاش ایسے ہی قرآن 30 پارے روز پڑھوں. ٹھیک ہے ہم حافظ نہیں ہیں, حافظ ہیں بھی اتنی ہمت نہیں ہو پاتی, ٹھیک ہے, مگر یہ تمنا ہونا یہ بھی تو ایک نعمت ہے. سوری, تمنا دیکھ, تمنا جب از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جس کے دل میں تمنا ہی نہیں ہے وہ 1 پارہ بھی نہیں پڑے گا, 2 سطریں بھی نہیں پڑے گا. جس کے دل میں تمنا ہے نا وہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں اس جرنی پہ شروع ہو جائے گا. اور جو یہ تمنا رکھ کے چلے گا اللہ پاک اس کو انشاءاللہ آخرت میں اس کا اجر دے دے گا. جیسے آتا ہے نا کہ ایک آدمی قرآن نہیں پڑھا ہوا یا حفظ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں حفظ مطلب نہیں, حافظ نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی میں حفظ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ حفظ آہستہ آہستہ شروع کر دیتا ہے, چاہے وہ 2 سطر ہی کر رہا ہے, اور اس میں اس کی موت آ جائے تھی. تو آتا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ پاک قبر میں مقرر فرما دیں گے جو اس کو قبر میں حفظ کروائے گا, اور وہ قیامت کے دن حافظ بن کے اٹھایا جائے گا. تو تمنا بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ, اللہ پاک تمناؤں پہ فیض. ابھی میں نے کس کو اس دن ہی بات کر رہا تھا نا کہ ایک آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے روز ایسا لائے گا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی,
صفر. تو اللہ پاک کہیں گے بھائی تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں, کچھ ہے تو بتا. تو سارے گناہ ہی گناہ ہے, تو اب کیا ہوگا؟ اب تیرے لیے تو پھر جہنم کا فیصلہ ہے. تو اللہ پاک میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں ہے, مگر اللہ پاک میں تجھ سے دعا کرتا تھا مجھے نیک بنا دے. تو اللہ تو مجھے بنا سکتا تھا. تو اللہ پاک فرمائیں گے ہاں تو نے سچ کہا, تو نے دعا کی تھی اور میں بالکل میری قدرت میں تھا, جہاں میں نے تجھے بخش دیا. تو تمنا بہت بڑی نعمت ہے. آپ مائیکل جیکسن کے, مجھے پتہ نہیں بٹ ازیومنگ کہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں حفظ قرآن کروں. ٹو دا بیسٹ آف آور نالج نہیں تھی, تمنا ہی نہیں تھی نا. تمنا کوئی ہلکی چیز نہیں ہے, بہت بڑی. ساری نیکیاں تمنا سے ہی. فضائل اعمال میں لکھا ہے نا کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کا کہ وہاں قحط تھا, فیمائن تھا, تو ہی واز پاسنگ, ریت کے ٹیلے پہ گزر رہا تھا, تو وہ ہی سیڈ کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا سارا غلہ ہوتا, اناج ہوتا, اور میں یہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا. جو وقت کے نبی تھے اللہ پاک نے ان کو وحی دی کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ ہم نے اس کے نامہ اعمال میں سارا اتنے غلہ تقسیم کرنے کا اجر ڈال دیا اس تمنا پہ. یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے, ان کا میں نے بیان خود سنا. کہا ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ہمارے سجدہ بھی کوئی سجدہ ہے, ہم تو بس ایسے ہی ٹکرے مارتے ہیں. تو مفہوم عرض کر رہا ہوں, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو کہا کہ اچھا تمہارا سجدہ ایسے ہی ہے, ٹکرے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے سجدہ کر دو. وہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ بولا مجھے سجدہ کر لو. بولا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. بولا اچھا میں 100 روپے دیتا ہوں مجھے سجدہ کر لو. حضرت یہ کیسے ہو جائے گا؟ بولا اچھا میں 1000 روپے دیتا ہوں مجھے سجدہ کر لو. میں 10,000 دیتا ہوں مجھے سجدہ کر لو. اس نے کہا نہیں حضرت آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا دیکھو تم 10,000 پہ بھی تیار نہیں ہو مجھے, اس زمانے کی 10,000 پہ بھی تم تیار نہیں ہو مجھے سجدہ کرنے کے لیے. یہ تمہارے سجدے کی ویلیو ہے کہ تم اتنے پیسے پہ بھی مجھے نہیں سجدہ کرنے کو تیار. تو اپنے سجدوں کو, حضرت ڈاکٹر صاحب ان کو کہتے ہیں عارف باللہ, اللہ کی معرفت. حضرت ڈاکٹر صاحب نے تو بہت ان کی حضرت کی صحبت اٹھائی ہے, ڈاکٹر رشید صاحب نے. تو واقعی وہ عارف باللہ سے عجیب نکتے تھے ان کی باتوں کے. تو یہی نکتہ کہ بولو کہ اپنی عبادات جیسی بھی ہے ٹوٹی پھوٹی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ واقعی ہمارا کوئی سجدے کا حق ادا ہوتا کچھ نہیں, پھر بھی اس پہ بھی شکر ہے اس پہ بھی شکر ہے الحمدللہ. کیونکہ ایک بات تو ہے نا, ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے, بابا فرید کی قبر پہ نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کو ہے. تو اپنے ان اعمال کی انسان قدر کرے. یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ بلیسنگز ہیں, یہ شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں تمنا دے دی کہ ہم نیک ہو جائیں, اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے. کتنے لوگوں نے ان کو تمنا ہی نہیں ہے. کسی کی یہ تمنا ہے کہ جی میں کا بڑا پاپ سنگر بن جاؤں, کسی کی یہ تمنا ہے کہ میری شراب کی دکان چل جائے. تو شکر ہے کہ اس پہ بڑا شکر ہے کہ دوسرا جلد بازی نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں بھائی یہاں میں نے دعا کی, یہاں بس تمنا کی, بس اب فوراً وہاں سے جیسے وینڈنگ مشین میں ہوتا ہے نا, یہاں سے کوائن ڈالتے ہیں وہاں سے وہ چیز آ جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر دیں, باقی اللہ کے کام ہے. ٹو دا بیسٹ, جتنی کوشش ہم سے ہو سکتی ہے اتنی کوشش کر لیں.
گناہوں کو چھوڑنے کی، نیکی کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنا تو کر لو یار. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت ہم بیعت تو ہونا چاہتے ہیں مگر ابھی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی جب جنید بغدادی بن جاؤ تو پھر تو ہم آپ کے پاس تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، پھر تو ہمیں آپ کے پاس حاضری دینی چاہیے کہ آپ جنید بغدادی ہو گئے. بھائی اصلاح کے لیے جنید بغدادی نہیں آتا ہے، ہم جیسا ہی آدمی جاتا ہے کسی شیخ کے پاس کہ جی میری اصلاح. بیمار ہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. بیمار جو صحت یاب ہوتا ہے وہ تھوڑی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو بات یہ کہ اور علاج میں ٹائم لگتا ہے، چیزیں آہستہ آہستہ بنتی ہیں. جو درخت آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 دن میں ہوگا؟ کوئی درخت، یہ نیم کا درخت ہے، پتہ نہیں کتنے سال، 10-15 سال ہو گئے ہوں گے اس کو، اور ابھی بھی یہ جا کے صحیح جو موٹا تنا ہوگا وہ تو پتہ نہیں 50 سال بعد ہوگا. مگر یہ وہ کہتے ہیں the longest journey starts with the first step. اور پہلا اسٹیپ تمنا ہے، آرزو ہے. جس چیز کی ہم تمنا آرزو نہیں کرتے اس کا سیکنڈ اسٹیپ اس کو پریکٹیکل اسٹیپ. تو ایک انڈسٹریلسٹ پہلا وہ تمنا کرتا یار مجھے پیپر مل لگانی ہے، یہ اس کی پہلے تمنا ہوتی. پھر اس کے بعد وہ کہتا اچھا اس پہ اب فیزیبلٹی بنانی ہے، ریسرچ کرنی ہے، پھر اس کا زمین دیکھنی ہے اور بلا 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 بلا. 3 سال کا پروسیس ہے. مگر پہلا سٹیپ کیا ہوتی ہے؟ وہ تمنا. جس میں یہ تھاٹ ہی نہیں آئے، تمنا ہی نہیں آئے، وہ آگے کا کوئی پروسیس کرے گا نہیں. وہ 20 سال تک وہ پروسیس نہیں کرے گا. تو اس دور میں اپنی اس خواہش کو کہ مجھے اللہ مل جائے، میں حقیقی نیک بن جاؤں. نیکی کے معنی بزرگ ود ان انورٹڈ کامرز، مجھے پیر بننا ہے، مرشد بننا ہے، دکان چلانی ہے، لوگ مجھے بڑا کہیں، بیکار کی بات ہے. یہ تو ہماری پھر تکبر کی، ریاکاری کی باتیں ہو گئی، ایگو کی باتیں ہو گئی. اتنی سی طلب، ہم سب کمزور ہیں. نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر نیت کرتے ہیں، پھر 4 قدم چلتے ہیں، 2 قدم پھر پیچھے آ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں. اس حالت میں بھی اگر موت آئی تو اللہ پاک کو یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ پاک میں تو کوشش کرتا تھا. وہ غفور، وہ جانتا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس میں طلب ہے کہ نہیں، واقعی یہ مجھ تک آنا چاہتا ہے کہ نہیں. باقی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کائنات میں کون ایسا گزرا ہے جو کہے کہ میں نے اللہ پاک کی عبادت کا حق ادا فرمایا، اللہ پاک کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جی میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے. تو میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پھر ہم کہیں گے اچھا جی آپ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ٹھیک ہے چلو بھائی. نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم جتنا ہمارے بس میں وہ تو کر لینا. دیکھو ہمارے بس میں یہاں اس مسجد میں آنا تھا، اب اس کو قبول کرے نہ کرے وہ اس کا کام ہے. انشاءاللہ اس کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ قبول کرے گا. مگر بات ہے اب ہم نہ ارادہ کریں نہ آئیں اور بولے کہ جی اللہ قبول نہیں کرتا، وہ یہ تو غلط. اللہ یہ دیکھتا ہے یہاں آئے ہم مسجد کا نہ حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اعتکاف کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ قصور بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی. مگر اللہ پاک یہ تو دیکھے گا نا یار، دیکھو یہ اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کے ایک جنگل میں آ کے بیٹھ گئے. اللہ پاک تو رحمت الہی بہانہ میں جوت. اللہ پاک تو اپنے بندوں پہ بڑا رحیم کریم ہے. تو جس کو اللہ نے جتنی توفیق دے دی. ہاں ہمیں حضرت شیخ رحمہ اللہ علیہ کے جیسے ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے کہ ہم اور کوشش کریں کہ جی ہم جتنا، کیونکہ
بیسکلی تو ظاہری اصل آئیڈیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، مگر حضرت شیخ کا میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس زمانے کے گزرے ہیں، یا یہ ہمارے اکابرین جن کو ابھی جو حیات بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ سنتوں پہ کوشش کرنا، پیروی کرنا، تو ہماری ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے۔ باقی تو اصل چیز تو ہے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ تو ان لوگوں کے موٹیویشن حاصل کریں اور ٹو دا بیسٹ ہم ایفرٹ تو شروع کر دیں نا۔ اچھا اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے گناہ چھوڑنا شروع کر دیں، چاہے چھوٹی سی چیز، چھوٹی کہہ لیں یا بڑی کہہ لیں۔ بہرحال میری عادت ہے لوگوں کی غیبت کر دیتا ہوں، تو چلو اب کوشش کرنی کہ میں غیبت نہ کروں، یا کسی کو مذاق میں تحقیق کر دیتا ہوں، انسلٹ کر دیتا ہوں۔ ہوتی ہے ہماری عادت نا کہ یار دوست خاص طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی ایک کا ریکارڈ لگا دیا، اور اس انداز میں لگا دیا کہ وہاں کچھ جھوٹ کا پہلو آ گیا، یا ایسا پا گیا کہ سامنے والے کی بے عزتی ہو گئی، اس کا دل دکھ گیا۔ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہ میں چھوٹا ایک مثال دے رہا ہوں، کین بی سم تھنگ ایلس، کوئی بھی چیز۔ میں میوزک سنتا ہوں، اب نہیں سنوں گا، تصویریں کھنچاتا ہوں، یہ نہیں کروں گا۔ مطلب جتنا آپ سے ہو سکے کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے۔ اور پھر میں آپ کو بات بتاؤں کہ مدد اللہ کی آتی ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کون، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں یا نیکی کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں نہ تم نیکی کر سکتے ہو، نہ تم گناہوں سے بچ سکتے ہو مگر اس کی رحمت سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کو، اور اللہ پاک بھی طلب دیکھتا ہے۔ آپ بتاؤ اللہ کیا پاک کیا ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ اس کو کیا پرواہ ہے؟ کوئی عبادت نہ کرے اور سب کو جنت میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا ہے کہ اللہ میں کیوں چنے جنت میں ڈال دے؟ سارے لوگ عبادت کریں، سب کو جہنم میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی کویشچن کر سکتا ہے کہ یار اللہ میاں آپ نے، یہ تو اتنے نیک لوگ تھے؟ وہ بادشاہ ہے۔ پرابلم ہمارا یہ کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ آج ضرورت اس بات کی، کوگنیسنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ انٹل اینڈ انلیس ہم اللہ کو پہچانے کام بنے گا نہیں، کیونکہ جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے ہماری اپنی انا کا بت ساتھ لگا رہے گا، اپنے تخیلات کے بت ساتھ لگے رہیں گے۔ اٹ از اونلی جب آپ اللہ کو پہچان جاؤ گے کہ پھر ساری چیزیں، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ جب وہ فنا فی اللہ کا مقام آتا ہے نا، اس کو تصوف میں بزرگ کہتے ہیں فنا فی اللہ، کہ پھر صرف اس کی الا اللہ رہ جاتا ہے، اپنی ذات پھر ہٹ جاتی ہے۔ پھر وہ جو آج میں نے آپ کو پڑھا اللہ کافی، پھر اس کو انسان صرف یہی ہوتا ہے، پھر اللہ کافی۔ پھر ہمارا کام بھی کیا ہے کہ اللہ کافی، پھر قصدت الکافی، میں نے اسی کا قصد کیا، وجدت الکافی، اور وہی میرے لیے، میرے سارے امور کے لیے وہ کافی، لکل کافی، ہر شے کے لیے وہ کافی، کفان الکافی، کافی میرے لیے کافی، وللہ الحمد، ساری حمد۔ ایکچولی ٹارگٹ یہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا۔ ساری کہانی یہی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نا، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے ملتا ہے۔ اب اس میں یہ فناف شیخ، فناف رسول، فناف اللہ، یہ سٹیجز ہیں۔
میں سوچ رہا ہوں کہ اب 1:30 بجے میں نے کیا بات کرنی ہے. تو بات یہ کہ ہم اگر صرف اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں, دعا مانگیں اللہ سے. دعا مانگنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا, یہ سوچ کے نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, اللہ تو کر سکتا ہے نا. بس یہ کر کے کہ فار ایگزامپل اللہ پاک مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 61 قرآن شریف ختم کروں. اللہ سے مانگو تو صحیح, کہ اللہ نہیں بنا سکتا. وہ کمپیوٹر کے اندر وہ کیا کہتے ہیں, وہ میموری کارڈ لگاتے ہیں, اس سے پہلے میموری کارڈ ہی لگاتے ہیں نا, ہارڈ ڈرائیو. جب ہارڈ ڈرائیو نہیں ہوتی کمپیوٹر میں کیا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کوئی ڈیٹا نہیں ہوگا نا, ایسا ہی. اب اس میں لگانے والے کا مسئلہ ہے, وہ 512 GB کی لگا دے, 512 ٹیرا بائٹ لگا دے, یہاں لگے گا اور وہاں ٹیرا بائٹ ڈیٹا سارا آ گیا نا. تو اللہ کے لیے مشکل ہے. دنیاوی طور پہ جب ہم خود دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ میں ہم اس میں اس کی میموری کہاں سے کہاں لے کے چلے جاتے ہیں, یا اس کی کیپیسٹی کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں, تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ نعمتیں عطا کرے؟ مانگو تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ, اللہ پاک کا تو دروازہ کھلا رہتا نا کہ کوئی آ کے مجھ سے مانگ لے. وہاں تو الٹا حساب ہے, ہم کہتے ہیں یار کوئی ہمارے دروازے پہ نہ آئے, یار ہمیں تنگ کر دیا بار بار. وہ تو الٹا کہتا ہے, وہ بار بار آؤ میرے پاس آؤ, وہ خوش ہوتا ہے. تو وہ تو دینا چاہتا ہے, رحمت الہی بہانہ میں جو ہے. جی دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, کوگنیشنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ اللہ ہے کون. یہ اصل مسئلہ یہ کہ اگر یہ اللہ کی ذات کو, اس کی قدرت کو ہم پہچان لیں, پھر یہ جتنے چیزیں ہو رہی ہیں نا, پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے, کہاں سے ہو رہی ہے. ہم ایویں ہی اچھل کود رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. بہت ساری زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں میری جاب ہوگی کہ نہیں, پتہ نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے تو اپنی کوشش کر, ہوگا وہ جو میں چاہوں گا. ہاں تو کوشش کر, یہ تیرے ذمہ ہے. جب ہم جان جائیں کہ جی اللہ پاک مجھے بغیر کسی سبب کے پال سکتا ہے, مگر کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں کوشش کروں, تو میں اس کے حکم کو دینے والی وہی ذات ہے. اور ایٹ نو گیون ٹائم ان لائف, کبھی بھی اللہ پاک سے نا امید نہ ہونا, کیونکہ نا امیدی کا مطلب یہ کہ اللہ تو نہیں کر سکتا, سامنے کچھ بھی ہو. جب موسیٰ علیہ السلام دریا کی طرف جا رہے تھے تو سامنے کیا تھا, دریا تھا نا, پیچھے فرعون کی فوج تھی. مگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس وقت, جب وہ کیا کہاں جا رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. ان کے نبی تھے نا, ان کا یقین تھا نا, وہ مقام تھا کہ نہیں اللہ ہے, اللہ کچھ بھی کر سکتا. اور پھر دیکھیے اللہ پاک نے کیا کیا. آج بھی وہی اللہ ہے نا, آج کوئی چینج تو نہیں ہوا نا. اللہ یہ تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب اور تھا, ہمارا رب اور ہے. اللہ کرے کہ ان دنوں میں, ان راتوں میں جو میں نے بات کی نا کہ اللہ مل جائے, زندگی کا مقصد, حقیقت. وضو کسی کو کرنا ہے کر لے, پھر 1:30 بجے پھر
وضو کرنا ہے یا پانی وانی پینا ہے تو پی لیں.